اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احدكم بعمله الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں سنو، تم میں سے کوئی آدمی محض اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، تم میں سے کوئی آدمی محض اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعجب ہوا تو انہوں نے سیدھے سب سے بڑا جو سوال ہو سکتا وہ کر لیا، کہا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جا پائیں گے؟ کیا آپ بھی اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا أَنَا، اللہ کے نبی نے کہا میں بھی اپنے عمل کے بدلے میں جنت نہیں جا پاؤں گا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهِ، الا ہی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی آغوش میں مجھے بھی لے لے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دین اسلام کی وہ پاکیزہ تعلیمات اور غیر معمولی اور غیر مثالی یعنی اس جیسی کوئی اور تعلیم نہ ہو، ایسی تعلیمات ہم اور آپ تک پہنچائی کہ جن کی روشنی میں ہم اور آپ اپنی دنیا سنوار سکیں اور جن کے ذریعے ہماری اور آپ کی آخرت کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ حاضرین جمعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ اکثر و بیشتر جب بھی نکاح پڑھاتے یا لوگوں کو کسی بھی حوالے سے نصیحت کرنا ہوتا تو پڑھا کرتے تھے، جسے خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے۔ اس خطبۃ الحاجہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کریمہ یہ بھی پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ویسے اختیار کرو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بنتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت ویسے کرو جیسے اللہ کا حق بنتا ہے، اللہ تعالیٰ جتنا حق رکھتا ہے اتنی عبادت کرو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کرنے کی کوشش کی، پریشان ہو گئے، اس لیے کہ آدمی کوشش کر سکتا ہے لیکن اس کی اپنی عبادت کب اس قابل ہو سکتی ہے کہ رب العالمین کا حق ادا ہو جائے۔ یہاں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا جائے تو ان کا حق ادا نہ ہو پائے ٹھیک سے، رب العالمین کا حق بندہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا اللہ کے نبی یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے کہ اللہ کا جتنا حق بنتا ہے اتنی عبادت ہم کیسے کر پائیں۔ رب العالمین نے پھر دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی، کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا تقوی اختیار کرو، اتنی عبادت کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنے تمہارے بس میں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تخفیف تھی، آسانی تھی کہ اللہ نے کہا کہ چلو اللہ کا جیسے حق بنتا ہے ویسے نہ صحیح، کم سے کم جتنی طاقت تمہیں دی گئی ہے اپنی طاقت بھر تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جتنا تمہارے بس میں ہے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کیا، خوشی خوشی انہوں نے عمل کیا اور عملی دنیا میں ایسی مثال قائم کی کہ آج ہم اور آپ اگر اپنے عمل کا موازنہ صحابہ کے عمل سے کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے کم سے کم اپنی استطاعت بھر تو کوشش کی، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی طاقت بھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پاتے۔ ہم اچھی طرح اپنے بارے میں جانتے ہیں اللہ کا حق تو بہت اونچا، اللہ نے جتنی ہمیں طاقت دی ہے ہم اتنی بھی عبادت نہیں کر پاتے ہیں، بڑے کمزور ہو جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں، کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے ہماری اپنی چھوٹی موٹی عبادت کو ہی ہم بہت بڑی عبادت سمجھ لیتے ہیں، اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ ہم اور آپ بہت زیادہ عمل کر لے گئے۔ ابھی اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ گزار کے ہم باہر نکلے ہیں، روزے رکھے گئے، قیام کیا گیا، قرآن کی تلاوت کی گئی، صدقات و خیرات ہوئے، توبہ و استغفار ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم نے جو ہم سے بن پڑا عبادتیں کی، جن کو اللہ نے توفیق دی عمرے بھی کیے، جو بھی عمل ہم نے کیا،
آج یہ سبق ہم اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے چاہے جتنا عمل کیا ہو، حق تو یہ ہے کہ رب العالمین کا حق ادا نہ ہو سکا. حق تو یہ ہے کہ جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اتنا بھی ہم نہ کر سکے. حق تو یہ ہے کہ ہمیں جتنا کرنا ممکن تھا ہم وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکے. حضرات گرامی قدر، یہ مسئلہ اچھی طرح سے یاد رکھیے گا. عمل کے بعد آدمی کے اندر عاجزی آنی چاہیے. عمل کے بعد آدمی کے اندر انکساری آنی چاہیے. عمل کے بعد آدمی کے اندر تواضع آنا چاہیے. عمل کے بعد بھی آدمی کے اندر کمی کا احساس رہنا چاہیے. یہ احساس، یہ خیال آدمی کو ہونا چاہیے کیا ہے عمل، لیکن شاید بہت کچھ جو کر سکتا تھا میں نہیں کر سکا، نہیں کر سکی، یہ ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھا رہنا چاہیے. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معنی اور مفہوم کو یاد دلانے کے لیے کتنی اہم بات اللہ کے نبی نے کہی. آپ دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن يدخل احدكم بعمله الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں سنو، تم میں سے کوئی آدمی محض اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. تم میں سے کوئی آدمی محض اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو تعجب ہوا تو انہوں نے سیدھے سب سے بڑا جو سوال ہو سکتا وہ کر لیا. کہا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جا پائیں گے؟ کیا آپ بھی اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا أَنَا، اللہ کے نبی نے کہا میں بھی اپنے عمل کے بدلے میں جنت نہیں جا پاؤں گا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت من، الا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے آغوش میں مجھے بھی لے لے. سبحان اللہ. انسان چاہے جتنا عمل کر لے، جتنا اچھا کر لے، جتنا بڑا کر لے، جتنا زیادہ کر لے، جتنے تسلسل کے ساتھ عمل کر لے، آدمی کا عمل عمل ہے لیکن وہ جنت کی قیمت نہیں بن سکتا، وہ جنت کا عوض نہیں بن سکتا. وہ رب العالمین کے پاس اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے کافی و شافی نہیں ہو سکتا جب تک کہ رب العالمین کی رحمت مجھ کو اور آپ کو اپنی آغوش میں نہ لے لے. حضرات گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات ہم اور آپ کو یہاں سکھائی کہ یاد رکھو تمہارا عمل عمل ہے، اس کا اعتبار بھی ہے، اس کا وزن بھی ہے، اس کی حیثیت بھی ہے اور رب العالمین نوازے گا بھی، لیکن تمہارا عمل پھر بھی اس مقام پہ نہیں پہنچتا جہاں وہ جنت کی قیمت بن جائے، جنت کا عوض بن جائے، جس کے بدلے میں تم جنت خرید لو اس قابل بن جائے. ایسا عمل تمہارا نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضرات گرامی قدر، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات و خواتین کو جو بنیادی پیغام میں یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ عمل شہر رمضان المبارک کے یہ اعمال ہو، یا پھر یہ کہ زندگی میں جب کبھی کوئی نیکی ہمارے اور آپ کی زندگی میں ہو، اللہ کی توفیق سے ہوتی. ہمارے ارادے اور ہمارے کوشش سے سب کچھ نہیں ہو جاتا جب تک رب العالمین کی توفیق شامل حال نہ ہو. اور جب رب العالمین کی توفیق سے یہ ہوتا ہے تو عمل کے بعد آدمی کو اپنے نفس پر نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں میرا نفس موٹا تو نہیں ہو رہا ہے، میرا نفس پھول تو نہیں جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے عمل کو لے کر بہت زیادہ خوش فہمی یا غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہوں. آدمی کو اس بات کا احساس رکھنا چاہیے، آدمی کو اپنے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری پیدا کرنی چاہیے. دیکھو انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں دیکھو، مجھ کو اور آپ کو کیسا سبق اللہ تعالیٰ نے پڑھایا. فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. کیسا موقع ہے. وہ جو تاریخ اللہ کے نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال تک جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور یہ ظلم و ستم بڑی چیز نہیں تھی، اس سے بڑی چیز تو یہ تھی کعبۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا گھر، بلکہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر. اس گھر میں 360 بت لوگوں نے رکھ کر پوجنا شروع کیا تھا. اللہ کے نبی دیکھتے تھے لیکن کچھ کر نہیں پاتے تھے. مکے کی 13 سالہ زندگی ایسے ہی گزر گئی. اللہ کے نبی مکہ لوٹ کر آ رہے ہیں، فتح کر کے آ رہے ہیں، فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں.
بتوں کو ہٹانے والے ہیں، گرانے والے ہیں، مکے کو، کعبۃ اللہ کو شرک سے، بت پرستی سے پاک کرنے والے ہیں۔ کتنی بڑی نیکی، کتنا بڑا عمل، کتنا بڑا کارنامہ، اور کیسی عظیم خدمت ہے۔ آپ سیرت پڑھ کے دیکھیے، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کا عمل دیکھو، اللہ کے نبی کا سر جھکا ہوا ہے، مکے میں داخل ہو رہے ہیں فاتح بن کر، اور فاتح سر اٹھا کے آتے ہیں، سینہ تان کے آتے ہیں، اپنے آپ میں اپنی شان کا اظہار کرتے آتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا ہے، اور اسی کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ، یہ نمونہ مجھ کو اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ ہم اور آپ کو عمل کے بعد کس کیفیت میں ہونا چاہیے، عمل کے بعد مجھ کو اور آپ کو کیسے جذبات اپنے اندر رکھنے چاہیے۔ اور یہ معاملہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نہیں، آپ جانتے ہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں، تعمیر کرنے والے خلیل اللہ کے انبیاء میں اس وقت تک سب سے محبوب نبی، اس وقت تک جب تک حضرت ابراہیم کا زمانہ، اللہ کے نبی جب تک نہیں آ گئے دنیا میں، تب تک حضرت ابراہیم انبیاء میں سب سے افضل، اور ایسے نبی جن کو خلیل اللہ کہا گیا، اللہ کے دوست اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ ایک ایسے نبی کہ جن کے بعد سارے انبیاء جتنے بھی آئے خود ان کی نسل میں آئے، اتنے جلیل القدر نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، خاص حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، اور عمل بھی کیا کر رہے ہیں؟ کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو دوبارہ اس کی بنیادوں پہ قائم کر رہے ہیں، کھڑا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور ساتھ ان کا دے رہے ان کے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس سے زیادہ نیک عمل، نیکی کا مقام، اس سے بڑے کارنامے کا کیا ہو سکتا ہے؟ کعبۃ اللہ کی وہ تعبیر حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے کہ جب کعبۃ اللہ ویران کر دیا جائے گا تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اتنا بڑا کارنامہ، لیکن آپ قرآن پڑھ کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا اتنا عظیم عمل کرنے کے بعد بھی دونوں کے دونوں اللہ کے سامنے با ادب یہ کہتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہماری طرف سے قبول کر لینا کہ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچئے کیسے یہ انبیاء، کیسے یہ نیک لوگ ہیں، کیسی یہ ہستیاں ہیں جو یہ جانتے ہیں عمل چاہے میری نظر میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، رب العالمین اگر اس کو پسند کرے تبھی اس کی اصل قدر و قیمت۔ بھائیوں، اسی لیے بنیادی مسئلہ ہم اور آپ یاد رکھیں، عمل کے بعد ہمارے اندر تواضع، عاجزی، انکساری اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی کیفیت ہونا چاہیے، غرور کا مادہ ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سلف صالحین میں سے بعض نے ایک بڑی پیاری بات کہی، بعض حضرات نے حضرت علی کی طرف قول منسوب کیا، اور بعض نے کہا سلف میں سے بعض کا یہ قول ہے، کہا کہ وہ گناہ جو آدمی کو گناہ کے بعد شرمندہ بنا کر اللہ سے جوڑے رکھے، بہتر ہے اس نیکی کے مقابلے میں جو نیکی کے بعد آدمی کو مغرور بنا دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آدمی کے گناہ اور نیکی میں موازنہ نہیں، یہ موازنہ نیکی اور برائی کا نہیں کہ نیکی تو ہمیشہ اچھی، برائی ہمیشہ بری ہے، لیکن نیکی اور برائی کے بعد کے طرز عمل کا موازنہ کہ ایک آدمی گناہ کرنے کے بعد رب العالمین سے جڑا رہتا ہے، توبہ کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجز ہے، ایسا ہونا، اور اس کے مقابلے میں نیکی کرنے کے بعد یہ سمجھنا میں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ ان دو کیفیتوں میں اگر موازنہ کیا جائے، نیکی کے بعد کے غرور کے مقابلے میں گناہ کے بعد کی یہ عاجزی، انکساری اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے بھائیوں، ہمیں ہمیشہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ عمل ہو جانے کے بعد، نیکی کر لے جانے کے بعد، اچھے اعمال ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا سیکھیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس میں سے ایک مقام بڑا پیارا ہے اور بڑا عبرت انگیز ہے، سیکھنے کا سبق ہے اللہ کے بندو۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ہاتھوں بیچ دیے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں
حضرت یوسف علیہ السلام حکومت میں ایک عہدہ خزانے کی تقسیم کا، قحط سالی کے زمانے میں اناج کی تقسیم کا جو ذمہ ہے اپنے سر لے لیتے ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام ان کے بھائی ہیں، لیکن وہ اپنے لیے اناج مانگتے ہوئے آتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ نقل کیے ہیں، وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ آ کر عزیز مصر کے نمائندے حضرت یوسف، وہ جانتے نہیں، ایک ذمہ دار کے سامنے یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس اناج کے لینے کے لیے جو قیمت دینی چاہیے وہ نہیں ہمارے پاس، اس لیے جو کچھ ہمارے پاس بچا بچا سامان تھا وہی سامان لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ ہم پر یہ احسان کیجئے کہ یہی ٹوٹا پھوٹا ہمارے پاس جو جمع سرمایہ ہے یہی لے لیں، لیکن ہمارا جو سودا بنتا ہے یا ہمیں جتنی ضرورت ہے پورا کا پورا ناپ، پورا کا پورا تول، یعنی اناج مکمل ہمیں دیجئے۔ اور ہم جانتے ہیں شاید ہماری قیمت اس اناج کے لائق نہیں کہ اتنی نہیں کہ ہم اتنا اناج لے سکیں، اس لیے تصدق علینا، ہم پر صدقہ کیجئے۔ اللہ کے بندو، یہی طرز عمل میرا اور آپ کا رب العالمین کے سامنے ہونا چاہیے۔ جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا ہی کھوٹا سکہ لے کے آ رہے ہیں، ایسا ہی کمزور عمل لے کے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم مانگ رہے ہیں اوفی لنا الکیل، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہمیں دے دے۔ احساس یہ رکھو ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم نواز دیے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہمیں چاہیے۔ مانگو تو یہ مانگو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول کر لے، اپنے فضل سے نواز دے۔ یہ ہماری اور آپ کی سیرت اور ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے بڑا پیارا سبق ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت سے مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، نیکی کے بعد آدمی کے اندر تواضع اور انکساری اور عاجزی جو ہونی چاہیے، اس کا ایک میدان اور بھی ہے، اور وہ میدان یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد اکثر و بیشتر جو آدمی مجھ جیسا عمل نہیں کر رہا ہے، میں اس کی طرف دیکھتا ہوں میرا نفس پھولنے لگتا ہے، میں اسے کمتر اور خود کو برتر سمجھنے لگتا ہوں، میں اسے نیچا اور اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگتا ہوں۔ نیکی کے بعد دوسرے لوگوں کو اگر دیکھتا ہوں، شیطان میرے اندر یہ احساس ڈالتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے برتر ہوں۔ یاد رکھیں، عمل کے بعد اس جذبے سے بھی ہم اور آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے پورے رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، کسی کو روزے میسر نہیں آئے، ان کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ احساس نہ جاگے میں نے پورے روزے رکھے۔ ہو سکتا ہے آپ نے رمضان میں بھرپور عبادت کی، قیام آپ کا کبھی نہیں چھوٹا، اور آپ جانتے ہیں آپ کا اپنا کوئی دائیں بائیں پڑوسی، آپ کا بھائی، رشتہ دار، متعلق، اس سے قیام پورا نہ ہو سکا، اسے دیکھ کر یہ احساس نہ آئے کہ فلانے میں اس سے زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہوں۔ کوئی بھی نیکی آپ نے کی ہے، آپ کو کبھی احساس نہیں ہونا چاہیے میں نے کیا جو فلاں نہ کر سکا، یہ احساس نہیں آنا چاہیے۔ یہ نیکی پہ غرور کا چور دروازہ، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے شیطان داخل ہو کر میری اور آپ کی نیکی کو برباد کر سکتا ہے، اس لیے اس طرف سے چوکن نہ رہو۔ پرانے وقت کے لوگوں کا ایک واقعہ بعض اہل علم نے یعنی اہل علم کی سیرت میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ بچپن میں اپنے والد محترم کے ساتھ سفر میں تھے۔ دوران سفر پورا قافلوں میں سفر ہوتا تھا پرانے زمانے میں، کہا دوران سفر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، باپ اٹھے بیٹے کو جگایا، آدھی رات میں سارا قافلہ سویا ہوا ہے، ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تہجد پڑھی۔ سفر کی تھکان میں، سفر کے دوران آدمی کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اچھا خاصا عبادت گزار بھی سست پڑ جاتا ہے۔ یہی معاملہ، سارا قافلہ سویا رہا، یہ باپ اور بیٹے دونوں اٹھ کر تہجد پڑھ رہے ہیں۔ تہجد سے فارغ ہوئے تو بیٹے نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان دیکھیے یہ سارے قافلے کے لوگ کیسے بے سدھ سوئے ہوئے ہیں، اٹھ کر نماز بھی پڑھنا ان کو توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ بیٹے نے جیسے ہی یہ بات کہی، باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے بڑی پیاری بات کہی، کہا بیٹا تمہارے اٹھ کر عبادت کرنے سے تو زیادہ اچھا یہ تھا کہ تم بھی سوئے رہتے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟
کہا اس لیے کہ تم نے عبادت کرنے کے بعد یہ جو کہا نا کہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہم نے عبادت کر لی، اس غرور کے مقابلے میں تم عبادت نہ کرتے، صبح میں اٹھتے اور یہ افسوس کرتے کہ آج میری تہجد چھوٹ گئی، آج میں تہجد نہ پڑھ سکا، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج میری اور آپ کی عملی زندگی کے اندر اس مسئلے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو ہمیشہ کمتر نظر سے دیکھیں، حقیر سمجھیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، وہ کریم ہے، وہ تواب ہے، وہ رحیم ہے، وہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے چھوٹے عمل کو بھی بہت بڑا کر دیتا ہے، وہ اپنی نوازش سے ہمارے معمولی اعمال کو بھی غیر معمولی بنا دیتا ہے، وہ ہمارے ان معمولی اعمال کے بدلے میں اپنے فضل سے نوازتا ہے، لیکن جب وہ نوازتا ہے تو یہ کہہ کر دیتا ہے تمہارے عمل کا بدلہ دے رہا ہوں، تمہارے عمل کے بدلے میں نواز رہا ہوں، یہ اس کا فضل ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندو اپنے عمل کی طرف نہ دیکھو، رب العالمین کے فضل کو دیکھو، اپنے عمل کو ہمیشہ چھوٹا سمجھو، رب العالمین کے فضل کو حقیقی انعام سمجھو، اللہ سے مانگتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری اختیار کرو۔ یاد رکھو، آدمی اگر عمل کے بعد تواضع اختیار کرتا ہے، احساس کمتری کا شکار اس معنی میں رہے کہ میں عمل کما حقہ نہیں کر سکا، یہ احساس آدمی کو مزید عمل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آدمی یہ مان لے میں نے بہت سارا عمل کیا ہے، یہ نیکی کا غرور آدمی کو آگے عمل کرنے سے روک لیتا ہے، اور یہی اصل میں سب سے بڑا نقصان ہے جو ہم اور آپ کو آئندہ عمل کے میدان میں پیچھے کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اسی حوالے سے ایک اہم بات کہہ کر میں اپنے خطبے کو ختم کر لوں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال فکأنما صام الدہر، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے اس کے پیچھے رکھ لے اس کے بعد میں، تو گویا اس نے پورا زمانہ یعنی پورا سال اس نے روزہ رکھا۔ اہل علم نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سال میں 365 دن سورج کے یعنی عیسوی تاریخ کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اور اگر ہم اور آپ تاریخ قمری کا حساب کریں تو 360 دن سے کم ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ نیکی ایک نیکی 10 کے برابری کرتی ہے۔ اگر ہم سال کے 36 دن 35 دن رمضان کے روزے کے ساتھ 6 روزے ملا لیتے ہیں تو گویا ہم اور آپ نے 365 دن یا 355 دن پورے روزے رکھ لیے، یہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اجر دے گا۔ اس لیے بھی یہ روزے رکھنا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے رمضان کے روزوں میں جو کمی رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے بدلے میں ہمارے اور آپ کے روزوں کے اجر کو مکمل فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا کہ رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پورے سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ حضرات گرامی قدر، پورے شوال کے مہینے میں حسب استطاعت ہم اور آپ کو یہ روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس حکم کی یاد دہانی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمارے اپنے بڑوں بزرگوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرمائے، ہمارے علماء ائمہ کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال اور پاکیزہ رزق نصیب فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ پریشانیوں سے ان کو نکال باہر لائے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو جنگ کا ماحول ہے اس کا خاتمہ فرمائے، امن و امان قائم فرمائے، ظالموں کی اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے، مظلوموں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے، ایمان والوں کی توحید والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جو لوگ مشرک ہیں گمراہ ہیں بے دین ہیں اور اسلام کے باہر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، یا اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت نصیب فرمائے، دین و ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔